اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ یہ سورہ جو ہے یہ اس میں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ بعض نے کہا مکی ہے، بعض نے کہا مدنی ہے، اور جس نے مکی کہا وہ اس اعتبار سے کہ یہ گو کہ نازل مکہ میں ہوئی ہے لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، فتح مکہ جب ہوا ہے اس وقت۔ تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اور آیات نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ گو کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہوں، سفر میں نازل ہوئی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے تو یہاں پہ نازل ہوئی ہو صورت، لیکن وہ مدنی کہلائے گی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے، جب فتح مکہ ہوا ہے، تو آپ جس شان سے مکہ میں تشریف لائے کہ وہی آقا جو ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے، جس آقا نے مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کے تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط ایک ہستی جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جی انہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، یعنی ایک شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے تو 10,000 صحابہ کا جمع غفیر تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب مکہ میں داخل ہوئے اور بڑی شان کے ساتھ، بڑی آن اور بان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اب صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اسی بات کی وجہ سے کہ اسی مکہ سے مجھے نکالا گیا، اسی مکہ سے میں ہجرت کر کے میں گیا، تو وہ اسی بات سے غرور اور تکبر کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں فاتحانہ طریقہ سے جو ہے نا وہ مکہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ کوئی اور بادشاہ ہوتا، کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی ہوتا، کوئی جرنیل ہیں جی، تو یقینی بات تھی کہ وہ بڑے جو ہے نا غرور اور تکبر کے ساتھ وہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ اس قدر اللہ رب العزت نے فتح بھی عطا فرمائی اور فاتحانہ انداز میں آپ مکۃ المکرمہ میں داخل بھی ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اونٹنی قصویٰ پر سوار تھے اور آپ کا سر مبارک ایسے جھکا ہوا تھا،
عاجزی اور انکساری سے، کوئی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے جی، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے سر مبارک جھکا ہوا تھا، اور حال یہ تھا کہ اونٹ کی پالان کے اوپر آپ کی پیشانی جو ہے نا وہ لگ رہی تھی۔ تو یہی انداز دیکھ کر وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ کا یہ انداز دیکھ کر آپ پر کلمہ انہوں نے پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے اگر داخل ہوتے جی، تو آپ کا یہ انداز جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہ آتا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اسی بارے میں اسی حوالے سے ذکر فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچے یا آئے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج جی، ایک تو فتح، ایک اللہ کی مدد، ایک فتح، اور پھر لوگ بھی جو ہے وہ پورے کے پورے قبیلے اور پورے کے پورے وفد جو ہے نا وہ القا بگوش اسلام ہو رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اور آپ کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس قدر اعزازات ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی انکساری نہیں چھوڑی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو یہ پھر مجدہ سنایا اور یہ پیغام ان کو دیا کہ گو کہ آپ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیح بیان کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے، واستغفر، اور اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجئے جی، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، یہ سورہ جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گستاخ اور اس کی بیوی گستاخہ کے بارے میں رب العزت نے ذکر فرمایا، جو کہ حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ابو لہب۔ اس کا اصل نام ابو لہب نہیں تھا، یہ اس کی کنیت تھی ابو لہب، اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا، اور بت پرست تھا، مشرک تھا، اور صرف اتنا نہیں تھا بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ گستاخ تھا۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اس وقت تک تو وہ ٹھیک رہا، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہو، چچا ہو، باپ ہو، تو وہ اختلاف کرنے لگے جہاں سے پیار ملنا چاہیے تھا جی، تو پیار کی بجائے الٹا اختلاف اور بے ادبی اور گستاخی ادھر سے ملے تو پھر زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ کوئی اور بے ادبی گستاخی کرے نا تو اتنا دکھ نہ ہو، اگر کوئی اپنا ہو کے قریبی ہو کے
بے ادبی اور گستاخی کرے تو پھر زیادہ دکھ والی بات ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور کسی گستاخ کا نام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا جی، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کا نام لے کے، یعنی چونکہ ابو لہب اس کنیت سے ہی وہ مشہور تھا، اس کا اصل نام کوئی جانتا تھا کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ ابو لہب کے نام سے ہی، اس کنیت سے ہی وہ مشہور تھا، اس وجہ سے رب العزت نے بھی اس کی کنیت سے ہی نام جو ہے نا وہ ذکر کیا قرآن پاک میں۔ اور دوسرا عبد العزیٰ جو ہے وہ نام ہی بڑا ناپاک تھا، تو اللہ رب العزت نے اس نام کو قرآن پاک کی زینت بنانا گوارا نہ کیا جی، تو رب العزت نے اس کو ابو لہب کے نام سے ذکر کیا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور قابل توجہ بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ٹھیک ہے، عتبہ اور عتیبہ ان کے نکاح میں تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، شہزادیاں۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے پھر اپنے بیٹوں کو کہا کہ یا تو پھر اپنی بیویاں رکھو تو یا پھر نکل جاؤ میرے گھر سے، یا باپ کو رکھو یا اپنی بیویاں رکھو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ باپ جو ہے وہ بڑا اس معاملے میں سختی کر رہا ہے جی، تو دونوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہی تھے کہ ایک گستاخ کے بیٹوں کے ساتھ کے نکاح میں ہیں میری بیٹیاں، تو اب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یہ فارغ کر دے اور کسی مسلمان کے عقد میں دی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا انجام بھی بہت برا ہوا، ٹھیک ہے، اس کا انجام جو ہے نا وہ بھی آگے پھر ذکر آتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ ٹوٹ گئے، یا تباہ ہو جائیں جی ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بس ٹوٹ جائیں یا تباہ ہو جائیں، اب ہوں گے، کب ہوں گے کوئی پتہ نہیں ہے جی، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کے بارے میں فرمایا تو ساتھ ہی وہ تب بھی فرما دیا کہ اس پر وہ عذاب اور وہ آفت جو ہے رب العزت کی طرف سے نازل ہو بھی گئی ہے، اتنی جلدی فیصلہ ہو گیا ہے اور اتنی جلدی اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، وہ تب اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس کے یہ ہاتھ ذکر کرنے میں حکمت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ صفا کی چوٹی کے اوپر آپ تشریف لے گئے مکہ المکرمہ میں، اور جس نے جو اعلان کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اس پہاڑی کے اوپر، اس چوٹی کے اوپر چڑھ کے نا تو لوگوں کو مخاطب کیا کرتا تھا، اعلان کرتا، لوگ جمع ہو جاتے، جب جمع ہو جاتے تو پھر اپنا مدعا جو ہے نا وہ لوگوں کو سنا دیا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا نا تو لوگ بھی جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب سب جمع ہو گئے، کچھ تو خود آ گئے اور کچھ جو ادھر ادھر کام کاج میں مصروف تھے انہوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ جب جمع غفیر ہو گیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پار دشمن
پہنچا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے، تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر کہیں گے تو مان لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں اور کبھی بھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جو ہیں وہ مشرکین بھی مانا کرتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے اور یہ بات بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں تو مان لو گے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل یقینی مان لیں گے، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر تمہیں میں خبر دیے دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا پیغام تمہاری طرف پہنچانا چاہتا ہوں، تو لہذا یہ اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، ایمان قبول کرو، کلمہ پڑھو۔ جی تو جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا نا، تو پھر سب سے پہلے اس پورے مجمع میں سے ابو لہب نے ایسے انگلی کے اشارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو کہا یار یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ مجنون ہو چکا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے یہ، جی تو لہذا اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو ایسے اشارہ کیا گستاخی کے انداز میں۔ اللہ رب العزت کو یہ انداز گستاخی کے انداز میں اشارہ کرنا جو ہے اور انگلی کا اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جو ہے نا، یہ انداز پسند نہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ انگلی اس کی کٹ جائے، انگلی تباہ ہو جائے، نہیں، بلکہ دونوں ہاتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک انگلی سے اشارہ کیا تھا نا اس نے، اس کے دونوں ہی ہاتھ شل ہو جائیں، دونوں ہاتھ ہی اس کے تباہ و برباد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ اتنا بدبخت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دولت قدا کے ساتھ اس کا گھر تھا، ہمسایہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک دیوار کا فرق تھا صرف، اور وہ کیا کرتا کہ باہر سے اوجریاں اٹھا کے لے آتا، گندی آنتیں اٹھا کے لے آتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیتا، یہ اس طرح کے بےہودہ قسم کے کام جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا۔ اور اس کی بیوی جو تھی وہ بھی کوئی پیچھے نہیں تھی اس کے، جی یعنی اس سے آگے نہ صحیح تو کم از کم اس کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ گستاخی میں وہ بھی شریک تھی۔ اور اس کا یہ کام تھا، اس روٹین اس کی یہ تھی، وہ جاتی تھی جنگل میں اور جنگل سے جو ہے نا وہ کانٹوں کے گٹھڑے بنا کے نا تو وہ لے کے آیا کرتی تھی اپنے سر کے اوپر اٹھا کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی تاکہ ان کے پاؤں مبارک میں، نازک پاؤں مبارک میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کانٹا چبھ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدا سے حرم شریف کی طرف جب روانہ ہوا کرتے تھے تو اسی راستے میں وہ آگے بچھا دیا کرتی تھی، اس کی یہ روٹین تھی روزمرہ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو رب العزت نے پھر دونوں کا سد باب کیا، اور پھر جو اس گستاخی کی بنا پہ پھر اس کا انجام جو ہے بہت ہی اندوہناک، اس کا انجام خوفناک قسم کا انجام اس کا ہوا، جی، اور عبرتناک قسم کا انجام ہوا۔ وہ انجام کیا ہوا؟ اس کو ایک پھوڑا نکلا، وہ اس پھوڑے کی پیپ کی وجہ سے باقی پھر پھوڑے اور دانے جو ہے نا وہ پیپ والے نکلنا شروع ہو گئے، پورا بدن اس کا جو ہے وہ دانوں سے اور پیپ سے بھر گیا۔ ابتدا خارش سے ہوئی، خارش اس نے کی تو جو ہے وہ اس قدر ظالم خارش
کہ جسم اس نے زخمی کر لیا. جب زخمی ہوا تو پھر اسی کے اوپر پیپ بننا شروع ہو گئی اور پورا جسم اس کا پیپ سے بھر گیا. اور اس کے وہی بیٹے جنہوں نے اس کی تابعداری میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو طلاقیں دی اور ایک نے تو گستاخی بھی کی ساتھ جی. یعنی بہت زیادہ بے ادبی، اس نے بے ادبی کا روپ اختیار کیا. اچھا پھر کیا ہوا کہ دونوں بیٹوں نے اس کو دھکے لگا کے تو اس کو نکال دیا اپنے گھر سے. تو وہ باہر پڑا جو ہے وہ وہیں پہ دم دے گیا. تو بعد نے لکھا کہ گھر میں ہی مرا، لیکن وہ گھر والے گھر نہیں تھے. کچھ عرصہ کچھ دن پڑا رہا گھر میں. پھر گھر والے جو ہے نا وہ جب گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مرا پڑا ہے. کسی طریقہ سے اس کو مطلب دھکیل کے گھسیٹ کے تو باہر لے گئے. تو راستے میں شاہراہ میں انہوں نے وہیں پہ پھینک دیا اس کو. اب جو بھی لوگ آتے تو وہ گھن کھاتے کہ یہ اتنی جو ہے نا وہ تعفن ہے جی، سمیل آ رہی ہے اس کے قریب سے. تو وہ دور دور سے گزر جاتے. لوگوں نے آ کے تو بیٹوں کو لان تان کی کہ تمہارا باپ تھا تو یہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی، کوئی مطلب یار و مددگار نہیں ہے اس کو کم از کم ادھر سے اٹھا کے تو اس کا کوئی کفن دفن کا کوئی معاملہ جو ہے نا وہ کچھ کرو، قبر کے حوالے کرو جی. کتنے دن ہو گئے ہیں ایسے پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے قریب تو وہ خود بھی نہیں جا سکتے تھے، حالت ہی ایسی تھی. انہوں نے کچھ کرائے کے لوگ بلوائے جو ہے نا حبشی، کرائے کے لوگ بلوا کے انہیں پیسے دیے اور انہیں یہ ٹاسک دیا کہ اس کی لاش جو ہے نا ادھر سے اٹھانی ہے اور فلاں جنگل میں جا کے پھینک کے آنی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑی مشکل سے وہاں سے وہ لاش جو ہے نا اس کی اٹھائی. اس قدر عبرتناک موت اس کی جو ہے نا وہ ہوئی ہے حضور کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی فائدہ نہ پہنچا اس کو، نہ پہنچایا اس کو مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور اس کی کمائی نے، اور نہ کمائی نے اس کو فائدہ پہنچایا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونکا جائے گا آگ میں. کون سی آگ؟ شعلوں والی، ذات لہب، شعلوں والی آگ میں. وامراتو، اور اس کی بیوی کو بھی، اور اس کی بیوی کو بھی. حمالۃ الحطب، بدبخت یہ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی، یعنی وہ گٹھڑیاں اٹھا کے لانے والی. فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ تہیہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسی ڈال کے نہ تو ان کا گلا گونڈ کے مار دوں گی. ام جمیل جی. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی یہ اعلان فرمایا اور جو ہے اس کا انجام بھی اسی طریقے سے فرمایا کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے، رسی ہوگی. مونج کہتے ہیں یہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا بعض مطلب یہ سرو وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کی وہ جناب علی وہ اپنا وٹ کے اسی طرح جناب علی تو وہ اس کی رسیاں بنائی جاتی ہیں جی. تو وہ کیا کرتی تھی کہ جس رسی کے ساتھ گٹھڑی باندھا کرتی تھی نا
تو وہ اس کا گمان یہ تھا اسی رسی کے ساتھ حضور کو کا گلا گھونٹ کے میں ماروں گی، تو اللہ رب العزت نے اس پر عطاب یہ نازل فرمایا کہ وہ اسی طرح گٹھڑی باندھ کے لا رہی تھی، راستے میں تھک ہار کے اس نے اپنا گٹھڑا نیچے رکھا اور ٹیک لگا کے تو جو ہے وہ سو گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ نیچے گہرائی تھی اس کے پیچھے، تو رسی جو ہے وہ ایسے لٹک رہی تھی، تو وہ گٹھڑا جو ہے وہ گہرائی سے نیچے جب گیا نا تو اس کے گلے میں رسی کا پھندا لگ گیا، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئی۔ یعنی جو حضور کو نقصان پہنچانے اور جس ارادے سے نقصان پہنچانے کا سوچ رہی تھی، اللہ رب العزت نے بھی اسی کے مطابق اس کا جو ہے وہ انجام فرمایا۔ سورۃ الاخلاص، اس کے بے شمار اس کے نام ہیں، اور ہر نام اس کا جو ہے بڑی عظمت اور بڑی رفتوں والا ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی توحید کا اس میں ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت میں مشرکین جو تھے وہ تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ تو چلے مشرک تھے، اہل کتاب نہیں تھے، اس وجہ سے اس طرح کے بکواسات کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت میں یہودی جو ہیں وہ بھی یہ کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی اہل کتاب ہونے کے باوجود کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو اس طرح کے نظریے ان لوگوں کے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تم کئی معبود تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور کئی معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو، جبکہ رب العزت جو معبود حقیقی ہے وہ تو تنہا ہے، اکیلا ہے۔ جی، اللہ صمد، اللہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی اس کی عبادت کرے یا اس کی عبادت نہ کرے، اور اس کو یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ساری مخلوق کو وہ بخش دے تو یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے، ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو پھر بھی اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا۔ ٹھیک ہے، لم یلد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی کوئی اور خدا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ فلاں نظام میرے سپرد ہے، میں چلا رہا ہوں، جی، یا رب العزت نے اپنے کام کوئی اور خدا رب العزت نے ساتھ لگائے ہوئے ہوں، رکھے ہوئے ہوں، ان کے سپرد کام کیے ہوئے ہوں، نہیں، وہ ہم سر ذات ہے، وہ اکیلی تنہا ذات ہے۔ سورۃ الفلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ یک بارگی نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی بار، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے بے شمار، اور بعض نے کہا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں اس وجہ سے کہ یہ 7 ہجری کے بعد، بعض نے لکھا کہ یہ نازل ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر کیا گیا، جی، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، اور وہ جادو کا وار جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 7 ہجری کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کے بعد
مدینۃ المنورہ میں، تو اس اعتبار سے بعد نے کہا کہ یہ مدنی صورتیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 بار نازل ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں بھی بے شمار صحابہ اس طرف بھی ہیں اور بے شمار صحابہ اس طرف بھی ہیں اور مفسرین۔ البتہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جب کہ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے آپ پر جادو کرنے اور کروانے کا جو ہے نا یہ پروگرام بنایا۔ 7 ہجری میں حدیبیہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں جی، تو اس وقت یہ یہودی یثرب کے یہودی جو ہیں وہ مدینہ کا ایک جادوگر تھا، اس کے پاس آئے، اس کا نام تھا لبید بن اعصم، اس کے پاس آئے اور اسے آ کے کہا کہ ہم نے بڑی تدبیریں کر لی ہیں اور بڑے حربے کر لیے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے، ایک آخری حربہ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی استعمال کر لیا جائے جی، تو جتنی بھی تدبیریں ہم نے کی ہیں ان کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی جادو کا اثر جو ہے نا وہ چھوڑا جائے اور جادو کیا جائے ان کی ذات پر، تاکہ جادو کے اثر کی وجہ سے وہ نقصان کا شکار ہوں اور ان کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو لبید بن اعصم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، ایک یہودی بچہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا تھا وہ یہودی، لیکن حضور کا بڑا تابع دار، بڑا فرما بردار تھا، بہت خدمت گزار تھا وہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا وہ گھیرا، اس کو جو ہے وہ اس کام کے لیے منتخب کیا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ کچھ اس کام کے لیے اس کو ورغلا کے تو اسے کہا کہ تم کسی طریقہ سے حضور کے بال جو ہیں وہ ہمیں مطلب لا کے دو، ٹھیک ہے، تو اور کنگھی کا ایک کنگرا جو ہے نا وہ بھی لا کے دو، اس پر انہوں نے جادو کرنا تھا۔ تو وہ یہودی چونکہ وہ بچہ تھا اور اسے سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ان کا مشن کیا ہے، اس نے کہا کہ بال ہی لینے ہیں نا، کیا فرق پڑتا ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی کریں گے تو پھر میں بال جب کنگھی کے ساتھ لگیں گے تو میں پھر اتار لوں گا۔ تو اس نے وہ ان کو بال جو ہے نا وہ لا کے دیے، کنگھی کا ایک کنگرا جو ہے نا وہ بھی لا کے دیا۔ تو اس نے کیا کیا، یہ جادوگر نے اس نے پھر اس پر جادو کیا، جادو کر کے تو ایک کنویں میں پانی کے نیچے جادو کر کے تو پانی کے نیچے پتھر تھا، پتھر کے نیچے اس نے بال مبارک اور کنگھی کا ایک کنگرا جو تھا وہ نیچے رکھ دیے، ٹھیک ہے، پانی میں۔ اب وہ کیسے گئے، جادو کے ذریعہ سے اس نے سارا کچھ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن جھٹکا سا ذرا محسوس ہوا، لیکن نظام چلتا رہا۔ 6 ماہ گزر گئے، 6 ماہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی، طبیعت مبارک بوجھل ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہ جادو کے اثرات تھے۔ تب
جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اللہ کے حضور درخواست کریں نا، آپ تو بڑی مقرب بارگاہ شخصیت ہیں اللہ کی حضور، تو آپ درخواست کریں اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ہے میرے پاس، جبریل اور میکائیل دونوں آئے ہیں اور آپ آپس میں آ کے گفتگو کرنے لگے۔ تو ایک نے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا جادو ہوا ہے، پھر ایک نے کہا کس نے کیا ہے، پھر دوسرے نے کہا لبید بن اسم نے کیا ہے۔ کہا کہ کس چیز پہ جادو ہوا ہے، فلاں چیز پہ جادو ہوا ہے۔ ان کی ساری گفتگو میں نے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ وہ جو ہے اس کا اثر کیسے زائل ہو سکتا ہے، آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم فرمائے تو فلاں کنویں میں، اس کا زروان کو اس طرح کا نام ہے اس کنویں کا، کنویں میں پانی ہے، پانی کے نیچے پتھر ہے، پتھر کے نیچے جو ہے نا وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وغیرہ، تو کسی کو بھیج کے وہاں سے نکالیں۔ کہا کہ وہ پانی کے نیچے بندہ کیسے جائے؟ جی کہا کہ آپس میں وہ بات کر رہے ہیں اور حضور سماعت فرما رہے ہیں، تو کیسے جائے؟ کہا کہ جی چونکہ وہ جادو کی چیزیں ہیں اور جادو کی وجہ سے پانی بھی ناپاک ہو گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم فرمائیں پہلے پانی نکلوائیں، اور پانی نکلوانے کے بعد پھر جو ہے وہ نیچے سے پتھر اٹھائیں گے تو وہ چیزیں نکل آئیں گی۔ جب وہ چیزیں ادھر سے دستیاب ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں، تو انہوں نے جادو کے ذریعہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں پر گریں لگائی ہوئی ہیں، 11 گریں لگائی ہوئی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ چونکہ اس کی یہ 11 گریں ہیں نا، تو دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے جائیے، اور جادو کی گرہ کا کھولنا جو ہے نا یہ ہمارا کام ہے، گرہ کھلتی جائے گی، ایک ایک آیت پڑھتے جائیے، ایک ایک گرہ کھلتی جائے گی۔ تو جیسے ہی آپ آخری آیت 11ویں آیت پڑھیں گے تو 11ویں گرہ کھل جائے گی، آپ کی ذات سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ صورتیں جو ہے نا یہ دونوں رب تعالیٰ نے تب نازل فرمائی۔ قل اعوذ برب الفلق۔ پھر یہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تندرست و توانا رہے۔ کوئی اب جب حضور پر جو اثر ہوا تھا نا، جو شدت ہوئی تھی، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کچھ بوجھل ضرور ہوئی تھی، لیکن اتنا نقصان دہ امر جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پیش آیا، اور آپ کے فرائض نبوت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی، کوئی فرق، کوئی خلل واقعہ نہیں ہوا، وہ معمولات اسی طرح چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آخری ایام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے، تو آخری 40 دن اسی جادو کا دوبارہ اثر جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ لوٹ کے آیا، اور آخری پھر 5 دن یا 6 دن اس کا شدت میں اضافہ ہوا، پھر آخری 3 دن اور زیادہ اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب آپ عرض کیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے پروردگار کی، فلک کہتے ہیں نا صبح کے وقت کو، صبح کے پروردگار کی میں پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور خصوصاً
رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اور من شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے، من شر النفاثات ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں۔ وہ جو جادوگر تھا نا، اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، وہ بھی اس جادو میں بڑی ماہر تھیں، اس جادو کرنے میں ان کا بھی کردار تھا، انہوں نے بھی بڑے عملیات پڑے تھے، اور گرے لگانے میں وہ ساتھ شامل تھیں، وہ دونوں بیٹیاں جی۔ اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں جی، فی العقد گرہوں میں، گرہ جو لگائی جاتی ہے نا، تو یہ گرہ جب لگائی جاتی ہے تو پھر گرہ کو پھونک ماری جاتی ہے، تو وہ پھونکے مارتی ہیں گروں میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی، پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی، مالک الناس سب انسانوں کے مالک کی، یعنی بادشاہ کی، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، یہ بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔